5 ایسے کام جو بھکاری کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 کام اللہ کو بہت پسند ہیں، یہ کام کرنے والا اگر بھکاری بھی ہو تو اللہ اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پسند اور ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی معیار پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کریں گے تو وہ ان سے راضی اور خوش ہوگا اور ان کو مزید نعمتوں اور بھلائیوں سے نوازے گا، لیکن اگر وہ اللہ کا ناپسندیدہ کام کرے تو وہ ان سے ناراض ہوگا اور انہیں سزا دے گا۔ پہلی صورت میں بندوں کے لیے کامیابی اور فلاح ہے، اور دوسری صورت میں ان کے لیے ناکامی اور خسارہ ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی اور فلاح کے لیے صرف وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جن کے کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے، خواہ وہ حکم ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے دیا گیا ہے یا سنت کے ذریعے سے۔ اسی طرح ہمیں دنیا اور آخرت میں ناکامی اور خسارے سے بچنے کے لیے ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے اس نے ہمیں منع فرمایا ہے، خواہ وہ ممانعت قرآن میں کی گئی ہو یا سنت میں۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کریں اگر وہ مومن ہے۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ کی خاطر کیے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کون سا نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ عمل جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل فرض نماز کو اس کے شارع کی طرف سے مقرر کردہ وقت میں ادا کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کرنے میں پیش قدمی، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس عظیم فرض کے اہتمام کا مظہر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی میں رغبت رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس پر اکتفا کیا کہ بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے دوسرے درجے کے نیک عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا عمل والدین کی فرما برداری کرنا۔ پہلا نیک عمل محض اللہ کا حق ہے، جبکہ دوسرا محض والدین کا حق ہے۔ دوستو، اور والدین کے حق کا درجہ اللہ کے حق کے بعد آتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ کے وجود کا سبب ہونے، آپ کی تربیت اور پرورش اور آپ پر شفقت اور مہربانی کرنے کی وجہ سے والدین کا یہ حق واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مزید سوال کیا، جو خیر کی بات بتانے میں بخل نہیں کرتے، کہ اہم ترین نیک اعمال کے اس سلسلے میں اس کے بعد والا درجہ کس نیک عمل کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ اسلام کی چوٹی اور اس کا ستون ہے، اسلام کی چوٹی اور اس کا ستون ہے۔ اسی سے اسلام کا وجود ہے اور اسی سے اللہ کا حکم سربلند ہوتا ہے اور اس کا دین پھیلتا ہے۔ اس کو چھوڑ دینے میں اسلام کا انہدام ہے، مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہوتے ہیں، ان کی عزت جاتی رہتی ہے، ان کا اقتدار چھینا جاتا ہے اور ان کی سلطنت و حکومت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ہر مسلمان پر تاکید کے ساتھ فرض ہے، پس جس نے جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوا، گویا وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والے 5 کام، انسان اپنی زندگی میں جو کام
پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے۔ لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہاں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا میں بھی حاصل کی اور انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی۔ جب میں نے ان دونوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے، کیا تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے۔ دوستو غور سے سنیے گا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ وہ کام ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 عمل نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 کام کون کون سے ہیں؟ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو امیری کا نسخہ بتایا جائے گا۔ 5 کام جو کہ آپ کو دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی امیر بنا دیں گے۔ اگر آپ اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اگلے جہاں یعنی آخرت میں بھی امیر ترین بننا چاہتے ہیں تو ان 5 کاموں پر عمل کرنا اپنی زندگی میں شروع کر دینا۔ انہوں نے فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت اس گھر کے رزق کا کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آ جائے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آ جائے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اور اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق پر احسان کرتی ہے، اس کا احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اور پانی پی کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ رب العزت اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح، دوپہر اور شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کی رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر
دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچا پاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچا جاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ ثقافت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی ریاست میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ غریبوں کی مدد کی بات آتی ہے تو کاندھے پر بوریاں لاد لاد کر لے جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بدھو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جب گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ گھر میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دو، انہوں نے کچھ نہ دیا۔ تو بدھو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ وہ شخص اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا، کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسیرا کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلیں گے۔ رات میں یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی کو درد بڑھ گیا، وہ درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا تھا کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا، اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو تم لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو تم لینا چاہو گی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، کیوں نہیں حضرت۔ پھر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سامان سارا لیا اور اٹھایا اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑیاں کاندھے پر اٹھائیں اور اپنی بیوی کے ساتھ خیمے کی طرف گئے۔ آپ کی محترم خیمے کے اندر چلی گئیں جہاں عورت چیخ رہی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر اس آدمی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔
بدھو نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اور اس غلام کی بیوی دائی ہے، پر یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانا شروع کر دیا اور چلانا شروع کر دیا، جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے ہیں اور لکڑیاں لے کر آتے ہیں۔ جلدی کرو، آگ لگاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ایک دم سے خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المؤمنین۔ یہ آواز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے یار کے گھر اللہ رب العزت نے بیٹا نوازا ہے۔ آپ کے دوست، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امیر المؤمنین کہا تو بدھو بندہ جو تھا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سوچا کیا یہی امیر المؤمنین ہے، اور فوراً امیر المؤمنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، تو امیر المؤمنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور رو کر کہنے لگا، اے بدھو، تو نہیں جانتا، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اور یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ کہتے تھے، ہماری امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا کام تھا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے، اور چوتھا کام اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام وہ کبھی نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ آج بھی ان پانچوں باتوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم دن بدن اور بلندی کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں ترقی کی، بلکہ ہم نے آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی ان 5 کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بندوں کو ان کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ لائک